ایک زرداری پی ڈی ایم پر بہت بھاری ثابت ہوا، لیکن عمران خان کی حکومت کو پی ڈی ایم کے اختلافات پر زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے۔ پی ڈی ایم کبھی بھی عمران خان کے لیے کوئی بہت بڑا خطرہ نہیں تھی، لیکن عمران خان نے اپوزیشن کے اس اتحاد کو اپنے سر پر سوار کر رکھا تھا۔ پی ڈی ایم کا سب سے زیادہ فائدہ شیخ رشید احمد کو ہوا۔ 13 دسمبر 2020 کو لاہور میں پی ڈی ایم کے جلسے سے صرف ایک دن قبل گھبرائے سے عمران خان نے شیخ رشید احمد کو وزیر داخلہ بنا دیا۔ کچھ دن گزرے اور خان صاحب پنجاب کے سب سے بڑے سیاستدان چودھری پرویز الہی کے گھر میں بیٹھے نظر آئے، جنہوں نے سینٹ کے الیکشن میں ایسا چکر چلایا کہ حکومت اور اپوزیشن کے تمام امیدوار بلا مقابلہ سینیٹر بن گئے۔ ان میں مسلم لیگ کاف کے کامل علی آغا بھی شامل تھے۔ کامل علی آغا کو عمران خان نے نہیں، پی ڈی ایم نے سینیٹر بنایا۔ پھر 3 مارچ 2021 کا دن آیا۔ اس دن پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار یوسف رضا گیلانی نے حکومت کے امیدوار حفیظ شیخ کو شکست دے کر کھلبلی مچا دی۔ یوسف رضا گیلانی دراصل مسلم لیگ نون کے ووٹوں سے جیتے، اور ان کی جیت میں تحریک انصاف کے ان اراکین قومی اسمبلی نے اہم کردار ادا کیا جنہیں مسلم لیگ نون نے آئندہ انتخابات میں ٹکٹ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ گیلانی صاحب کی جیت پر مریم نواز نے بالکل صحیح کہا کہ سینٹ کے الیکشن میں پیسہ نہیں، ہمارا ٹکٹ چلا ہے۔ 3 مارچ کے بعد 12 مارچ کا دن آیا۔ یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ کے لیے پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار تھے، لیکن اپنی پارٹی کی غلطی سے ہار گئے۔ ان کی شکست میں تو غلطی صاف نظر آ رہی تھی، لیکن ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار مولانا عبدالغفور حیدری کی شکست میں غلطی نہیں بلکہ بددیانتی اور ضمیر فروشی چیختی اور ناچتی ہوئی دکھائی دی۔ پیپلز پارٹی والوں کے پاس گیلانی صاحب کی شکست کا جواز موجود تھا، لیکن حیدری صاحب کی شکست پر کھسیانی سی مسکراہٹ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ بہرحال 14 مارچ کو آصف علی زرداری نے نواز شریف کو فون کیا اور چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں یوسف رضا گیلانی کی حمایت پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ 15 مارچ کو زرداری صاحب کو بتایا گیا کہ مسلم لیگ نون اعظم نذیر تارڑ کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنانا چاہتی ہے، اور تارڑ صاحب محترمہ بے نظیر بھٹو قتل کیس میں ملوث 2 پولیس افسروں کے وکیل ہیں۔ زرداری صاحب کو یہ نہیں بتایا گیا کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون سے وعدہ کیا تھا کہ اگر گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ کا الیکشن لڑیں گے تو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر مسلم لیگ نون کا ہوگا۔ زرداری صاحب نے مسلم لیگ نون والوں کو پیغام بھجوایا کہ سینٹ میں ہماری پارٹی کے نمبر زیادہ ہیں، آپ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ ہمیں دے دیں۔ جواب میں انہیں کہا گیا کہ قومی اسمبلی میں ہمارے ممبر زیادہ تھے، ہم نے آپ کے آدمی کو مشترکہ امیدوار بنایا اور حکمران جماعت کے ووٹوں کے لیے بھی مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کا وعدہ کیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ کو اعظم نذیر تارڑ پر اعتراض ہے تو سعدیہ عباسی کو اپوزیشن لیڈر بنایا جا سکتا ہے، لیکن بلاول بھٹو زرداری مصر تھے کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہمارا ہوگا۔ 16 مارچ کو اسلام آباد میں پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس تھا۔ دوپہر 12 بجے کے بعد میں نے پی ڈی ایم میں شامل ایک جماعت جے یو پی کے رہنما اویس نورانی سے پوچھا کہ کیا آج پی ڈی ایم ٹوٹ جائے گی؟ انہوں نے نفی میں جواب دیا۔ نورانی صاحب سے یہ اس لیے پوچھا کہ پی ڈی ایم کے پچھلے اجلاس میں پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ ان کی بہت تلخی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ آج پیپلز پارٹی کی طرف سے تلخی کا مظاہرہ ہوگا، لیکن اویس نورانی نے میری اطلاع کو نظر انداز کر دیا۔ اسی شام کو آصف علی زرداری کی ایک تقریر نے پی ڈی ایم کے اندرونی اختلافات کو گلی محلوں میں بحث مباحثے کا موضوع بنا دیا۔ اس تقریر میں اعظم نذیر تارڑ کا ذکر نہیں تھا، بلکہ صرف اسمبلیوں سے استعفے نہ دینے کا اعلان تھا۔ یہ اعلان نرم الفاظ میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن شاید زرداری صاحب کو بتایا گیا تھا کہ نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان سے سخت الفاظ میں بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ بھی بیمار ہیں، لیکن آپ کا نام ای سی ایل پر موجود ہے اور نواز شریف کا نام نکل گیا، اس لیے کہ ان کا ڈومیسائل پنجاب کا ہے۔ زرداری صاحب نے اپنی تقریر میں ڈومیسائل کا تانا بھی مار دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگر ہمارے استعفے چاہیے تو نواز شریف کو پاکستان آنا ہوگا۔ زرداری صاحب نے وہی بات کر دی جو عمران خان بھی بار بار کرتے ہیں۔ اس موقع پر پی ڈی ایم کی 10 میں سے 9 جماعتیں نواز شریف کے ساتھ کھڑی تھیں۔ اصولی طور پر پیپلز پارٹی کو اکثریت کا فیصلہ ماننا چاہیے تھا یا پی ڈی ایم کو چھوڑ دینا چاہیے تھا، لیکن پیپلز پارٹی نے صلاح مشورے کے لیے کچھ وقت مانگ لیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے اراکین پارلیمنٹ کی اکثریت زرداری صاحب کی تقریر سے خوش نہیں، لیکن یہ بیچارے بول نہیں سکتے۔ مسلم لیگ نون کے کئی اراکین پارلیمنٹ نے مجھے ذاتی طور پر کہا کہ اسمبلیوں سے استعفوں پر اصرار کا بہت نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ عمران خان پارلیمنٹ کو ربڑ سٹیمپ بنا دے گا، لیکن یہ بیچارے بھی بول نہیں سکتے۔ یہی حال تحریک انصاف والوں کا ہے۔ حکمران جماعت کے اراکین پارلیمنٹ کی اکثریت اپنے وزیر اعظم کی پالیسی سے سخت ناخوش ہے، لیکن یہ بھی بولتے نہیں، صرف موقع ملنے پر مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے وعدے پر یوسف رضا گیلانی کو ووٹ ڈال دیتے ہیں۔ پی ڈی ایم اجلاس میں زرداری صاحب کی تاریخی تقریر نے حکمران جماعت کے ان ایم این اے حضرات کو سخت پریشان کر رکھا ہے جنہوں نے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے وعدے پر گیلانی کو ووٹ دیے۔ آئندہ یہ صاحبان اپنے ضمیر کی آواز پر عمران خان کو دھوکہ دینے سے پہلے 10 مرتبہ سوچیں گے۔ زرداری صاحب نے اپنی تقریر سے کم از کم قومی اسمبلی میں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا راستہ دشوار کر دیا ہے، کیونکہ آئندہ پیپلز پارٹی پر اعتبار کرنا بہت مشکل ہوگا۔
اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ عمران خان کے لیے سب اچھا ہے. خان صاحب نے الیکشن کمیشن کے ساتھ جو پنگا لیا ہے وہ انہیں مہنگا پڑے گا. 16 مارچ کو زرداری صاحب نے جو پی ڈی ایم کے ساتھ کیا وہ میرے لیے غیر متوقع نہیں تھا. آنے والے دنوں میں عمران خان کے ساتھ جو ہوگا وہ بھی غیر متوقع نہیں ہوگا. 4 فروری 2021 کو اس ناچیز نے ایک تھی تحریک انصاف کے عنوان سے اپنے کالم میں عمران خان اور ان کی اپوزیشن کو ایک سراب قرار دیا تھا. اس کالم کے آخری الفاظ دوبارہ دہرا رہا ہوں. پی ڈی ایم کی کمزور حکمت عملی کے باعث عمران خان کی حکومت تو قائم ہے لیکن تحریک انصاف ماضی کا قصہ بن چکی. اگر عمران خان کے لیے سب اچھا نہیں تو پی ڈی ایم کی 2 جماعتوں کے لیے بھی سب اچھا نہیں. آئین کے اندر ہی اندر ایسا بہت کچھ ہو سکتا ہے کہ عمران خان بھی بہت کچھ کھو سکتے ہیں اور پی ڈی ایم بھی بکھر سکتی ہے. پھر تاریخ میں یہی لکھا جائے گا کہ ایک تھی پی ڈی ایم اور ایک تھی تحریک انصاف.